بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آزمائش کسی پر بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور بعض لوگ اس آزمائش کو فوراً دل پر لے کر ہار مان جاتے ہیں، اور بعض اس آزمائش کو خندہ پیشانی سے کچھ اس طرح برداشت کرتے ہیں کہ ان کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ یہ شخص بھی تھا جس نے پانی میں ڈوبتے اس ریچھ کے بچے کو بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی، لیکن پھر اس ریچھ کے بچے کی ماں نے اس کے ساتھ جو کیا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ناظرین، اس دنیا میں ہر کام کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہم جب بھی کسی جگہ موجود ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی زیرو کے نصیب میں لکھی بات کو پورا کرنے کی وجہ بن رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہی کائنات کے یہ تمام تر راز انسانی ذہن پر آج تک منکشف نہیں ہو سکے۔ ناظرین، کہانی کی ابتدا امریکی ریاست ورجینیا کے ایک گاؤں سے ہوتی ہے، جہاں پر ایلیجا بارکلی نام کا یہ زیر نظر تصویر میں دیکھا جانے والا شخص رہتا تھا۔ ایلیجا کو مچھلیاں پکڑنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا، اور دن کا اسے کوئی بھی وقت خالی ملتا وہ مچھلیاں پکڑنے نکل جاتا۔ اس شور و غل کرتے دریا میں مچھلیاں بھی بہت موجود تھیں، اور آج ایلیجا بھی اپنی ساری فیملی کے ساتھ اس جگہ پر مچھلیاں پکڑنے آیا ہوا تھا، لیکن وہ اس بات سے مکمل طور پر ناآشنا تھا کہ آج وہ نہ صرف ایک جان بچائے گا بلکہ اپنی جان گنوانے کے 100% قریب بھی ہو جائے گا۔ پتھروں سے سر پٹکتی پانی کی لہریں سورج کی روشنی سے چمک رہی تھیں، جو کہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے ایک بہترین موسم تصور کیا جاتا ہے، اور کچھ ایسا ہی ہوا۔ جلد ہی اس شخص کی ٹوکری میں 2 مچھلیاں کامیابی سے پکڑی جانے کے بعد پڑی تھیں۔ اچانک سے اس شخص کو بے حد ڈر لگا، کیونکہ جنگل سے کوئی اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے پاس جنگل کا چوکیدار اور اس کے ساتھ آنے والی لڑکی آ کر رکی۔ چوکیدار نے بتایا کہ یہ روزن تھیل نامی لڑکی ریچھوں کو تحفظ فراہم کرنے والے ایک ادارے کی ہیڈ ہے، اور ہمیں خبر ملی ہے کہ یہاں پر ایک ریچھ کا بچہ گھوم رہا ہے جو کہ شاید بیمار ہے، اور آپ احتیاط سے مچھلیاں پکڑیں، کہیں وہ آپ پر حملہ نہ کر دے۔ ان کی بات پر خاص دھیان نہ دیتے ہوئے ایلیجا مچھلیاں پکڑتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کو چوکیدار کی اس بات کو ہلکا لینا مہنگا پڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کو خبر ہی نہ ہوئی کہ کب یہ ریچھ کا بچہ اس کے اتنے قریب آ گیا ہے۔ زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ انسانوں پر حملہ کرنے کے لیے بدنام زمانہ اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ یہ ماں اپنے بچے کے لیے مچھلیاں پکڑ رہی تھی، اور اس کا بچہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اچانک سے اس نے دیکھا کہ ریچھ کا یہ بچہ ایک پتھر سے سلپ ہوا اور دریا کے تیز پانی میں گر گیا۔ پانی کی تیز لہروں کی وجہ سے اب اس کی موت یقینی تھی، اور کسی وجہ سے یہ بچہ اپنے بچاؤ کے لیے بالکل بھی ہاتھ پاؤں نہیں مار رہا تھا۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ یہ بہہ کر اسی طرف جا رہا تھا جس جگہ یہ شخص مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ اس نے بغیر کسی بات کو ذہن میں لائے مچھلیاں پکڑنے والا اپنا کانٹا ایک طرف پھینکا اور کپڑوں سمیت دریا کے یخبستہ پانی میں چھلانگ لگا دی۔ کافی دیر مسلسل کوشش کے بعد ایلیجا ریچھ کے اس بچے کو پکڑ چکا تھا۔ وہ ابھی اس بچے کو ٹھیک سے نہ پکڑ پایا تھا کہ پانی کی ایک تیز لہر آئی اور وہ زور سے ایک پتھر پر جا لگا۔ اگر اس کا سر اس پتھر پر لگتا تو عین ممکن تھا کہ اس کی موت واقع ہو جاتی، لیکن اس شخص نے خود کو سنبھالا اور ریچھ کے اس بچے کو اس کے بالوں سے پکڑ لیا، جو کہ ٹھنڈ کی وجہ سے اکڑ چکا تھا۔ اس وجہ سے وہ نہ تو اس کو کاٹ سکتا تھا اور نہ ہی اس کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچا سکتا تھا۔ کافی دیر تک یہ ریچھ کا بچہ بالکل ایسے پڑا رہا جیسے وہ مر چکا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ حرکت کرنے لگا، اور تب جا کر ایلیجا کو اندازہ ہوا کہ وہ ٹھیک وقت پر پہنچا تھا۔ ایلیجا اس کو فوراً روزنتھیل کے پاس لے گیا، جو کہ اس بچے کو ہی ڈھونڈ رہی تھی تاکہ وہ اس کا معائنہ کر سکے۔ ادھر اس کی عقلمند ماں شاید سمجھ چکی تھی کہ اس کا بچہ اسے چھینا نہیں جا رہا بلکہ اس کی مدد کی جا رہی ہے۔ اس ریچھ کے بچے کو فوراً سے بے ہوش کر دیا گیا تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے، اور اس کا جسم خشک ہوا، اور جب اس نے کچھ آنکھیں کھولیں تو تولیوں میں لپٹے اس ریچھ کے بچے کو خطرے سے باہر تصور کیا جانے لگا۔ پھر اس کو اس کی ماں کے پاس جانے کے لیے چھوڑ دیا گیا، کیونکہ اب وہ صحت مند تھا، لیکن ایلیجا کو کیا پتا تھا کہ وہ اس کا کیسے شکریہ ادا کرے گی۔ یہ بچہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس جا چکا تھا۔ ایلیجا نے اپنا کانٹا اٹھایا اور پھر سے مچھلیاں پکڑنے لگا۔ اچانک سے ہوا چلنے لگی اور موسم خراب ہو جانے کی وجہ سے یہ شخص ایک بھی مچھلی نہ پکڑ سکا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کے لیے آج کون مچھلیاں پکڑے گا، اور اسے بھوکے پیٹ ہرگز نہیں سونا پڑے گا۔ وہ شخص گھر جانے کے لیے مڑا تو تھوڑی ہی دور اس کو یہ مادہ ریچھ پھر سے نظر آ گئی، جو کہ مچھلیاں پکڑ تو رہی تھی لیکن ان کو کھا نہیں رہی تھی، اور اس کے پاس کافی ساری مچھلیاں پڑی تھیں۔ انسانوں پر حملہ کرنے کے لیے بدنام نسل سے تعلق رکھنے والی یہ مادہ ریچھ اس شخص کو دیکھ کر رک گئی، اور اس نے غور سے اس شخص کو دیکھا اور کسی وجہ سے واپس مڑ کر جنگل کی طرف چلنے لگی۔
ایلیجا کو اب سمجھ آ چکی تھی کہ اس مادہ ریچھ نے یہ مچھلیاں کیوں نہیں کھائیں اور کس کے لیے پکڑی ہیں۔ وہ مادہ ریچھ کے شکریہ ادا کرنے کے اس طریقے کو دیکھ کر دم بخود تھا اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج کی دنیا میں ایسا بھی واقعہ ہو سکتا ہے۔ شاید اس عقل مند جانور کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بچے کی مدد کرنے کی وجہ سے ایلیجا مچھلیاں نہیں پکڑ سکا تھا۔ حقیقت بھی یہی تھی، اور اب اس کے پاس سارے گھر کو کھلانے کے لیے صرف 2 ہی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تھیں، لیکن مادہ ریچھ نے تو مچھلیوں کا ایک ڈھیر اس کے لیے لگا دیا تھا۔ ایلیجا نے اس تحفے کو نہ ٹھکرایا اور ساری مچھلیوں کو لے کر گھر چلا گیا، جہاں اس کا سارا خاندان اس کا منتظر تھا۔ اس شخص نے کھانا کھایا اور سو گیا، لیکن کہانی کا اختتام یہیں پر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو اس کے بعد آتا ہے۔ اگلی ہی صبح ایلیجا پھر سے اپنے کانٹے کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے چلا گیا، اور اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے دریا کنارے اپنے نئے دوستوں کو پہلے سے ہی اس کا منتظر پایا۔ ایک بار پھر سے اس مادہ ریچھ نے اس کے لیے ایسے ہی مچھلیاں پکڑیں۔ ایلیجا نے تو صرف ایک ریچھ کے بچے کو یقینی موت سے بچایا تھا، لیکن ایڈم وارک نامی اس شخص نے ایک جوان 200 کلو سے بھی وزنی خطرناک ریچھ کو پانی میں ڈوبنے سے بچانے کی کوشش کر کے سب کو حیران کر دیا تھا۔ ناظرین، ریچھ انسانوں کے لیے بے حد خطرناک ہوتے ہیں، اور انسانوں کے گھروں سے آنے والی کھانے کی زبردست خوشبوئیں ان کے انتہائی تیز ناک کو میلوں دور سے آ جاتی ہیں۔ اس وجہ سے اکثر اوقات یہ ریچھ انسانی آبادی کا رخ کرتے ہیں۔ ایسے ہی اس ریچھ نے بھی اس گھر میں گھس کر کھانے پینے کی چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دیں، اور اس سے پہلے کہ ان گھر والوں میں سے کوئی اس کے حملے کی زد میں آتا، انہیں پہلے ہی اس کو دیکھ کر وائلڈ لائف والوں کو کال کر دی۔ وائلڈ لائف والوں نے آتے ہی اس پر بے ہوش کرنے والا ڈارٹ ایک بندوق کے ذریعے چلا دیا، جس کے زخم کی وجہ سے یہ ریچھ بوکھلا کر بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے اس ریچھ کو سمندر کے پانی میں ہی عافیت نظر آئی، اور یہ دوڑتا ہوا سمندر کے پانی میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر تو وہ تیرتا رہا، لیکن اب بے ہوش کرنے والی دوائی کا اثر ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ ریچھ ڈوبنے لگا۔ اتفاق تو دیکھیے کہ پاس ہی جانوروں کی فیلڈ میں ماسٹرز کرنے والا ایڈم وارک نامی شخص بھی موجود تھا، جس کو یہ بات بالکل ٹھیک پتہ تھی کہ ایسی صورتحال میں کرنا کیا ہے۔ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر وارک ریچھ کی طرف تیر کر گیا اور اس کو پکڑ لیا۔ اس نے ریچھ کو کھینچ کر ساحل تک لانے کی کوشش کی، لیکن اتنے وزنی ریچھ کو کھینچنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وائلڈ لائف والوں کی کشتی بھی اس کی مدد کے لیے آ چکی تھی، اور انہیں اس ریچھ کو اس کشتی پر چڑھانے کی کوشش کی، لیکن یہ کام بھی نہ ہو سکا۔ ادھر یہ ریچھ مکمل طور پر بے ہوش نہیں تھا، اس وجہ سے اس کی جان بچانے والے تمام لوگوں کی اپنی زندگی اس کے خونی پنجوں کے آگے کمزور دکھائی دیتی تھی۔ ایڈم نے ہمت نہ ہاری اور اس ریچھ کو گھسیٹتے ہوئے تقریباً 250 گز لمبے فاصلے تک ساحل کی طرف لے آیا، جہاں پر ایک بلڈوزر کی مدد سے اس ریچھ کو ایک ٹرک پر چڑھا دیا گیا۔ اور ایڈم کی تھکاوٹ کا کیا عالم ہوا ہوگا، فیکٹیکل کے ذی شعور ناظرین اس کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ ریچھ نے سر اٹھا کر ایک آخری بار ایڈم کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد یہ ٹرک اوسکیولا نیشنل فارسٹ، جو کہ اس ریچھ کا اصل مسکن ہے، اس کی طرف چل پڑا۔ ہوش میں آنے تک یہ لوگ اس ریچھ کے آس پاس ہی رہے، تاکہ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے کوئی جنگلی درندہ اس کو اپنا آسان شکار نہ بنا لے۔ ہوش میں آنے کے بعد یہ ریچھ جنگل میں نکل گیا، اور امید کی جا سکتی ہے کہ ایک بار پھر سے انسانی آبادی کی طرف یہ ریچھ لوٹ کر نہیں آئے گا۔